نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا لقيتم فئة فاثبتوا جب تم ملو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو واذکروا اللہ کثیرا اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تنازعوا اور جھگڑا نہ کرو آپس میں فتفشلوا ورنہ بزدل ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا واصبروا اور صبر کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 6واں رکوع آیات نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل آپ حضرات نے سنا مال غنیمت کے تقسیم کے ضابطے اور اصول اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کس طرح اپنی مدد اور نصرت کا نزول فرمایا آج کے سبق میں جہاد میں اہل ایمان کے لیے کچھ قوانین کا تذکرہ ہے کچھ وعظ و نصیحت ہے کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اگر تم نے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے اور اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے کون سے وہ ضابطے اور کون سے وہ اصول ہیں جن پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے چنانچہ ان میں پہلی بات ثابت قدمی ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جو استقامت ہے نا استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے کوئی بھی آپ کام دیکھ لیجئے جب تک اس میں ثابت قدمی اور استقامت نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہوگا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک بندہ دکان ڈالتا ہے 1 مہینہ اس نے دکان ڈالی کہتا ہے نہیں یار جی کوئی کام نہیں صحیح چل رہا چلو اس دکان کو ختم کرتے ہیں ہوٹل ڈالتے ہیں
مہینہ ہوٹل اس نے ڈالی، جناب کہتا یار یہ ٹھیک نہیں، کوئی سبزی کا کام کرتے ہیں۔ تو جب جس کام میں استقامت نہیں ہوگی وہ کام صحیح نہیں رہے گا۔ کوئی بھی کام ہے اسے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر جب کیا جاتا ہے پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ گیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ پہلے دن ہی حضرت صاحب جائے تو سارا علاقہ فتح ہو جائے۔ اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، اس میں حالات بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا بتایا کہ یہاں اس راہ میں، اس میدان میں وہ آدمی چلے جو پاؤں کا کچا نہ ہو بلکہ پاؤں کا مضبوط ہو، وہ چل سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اس علاقے کے، قاری صاحب ہیں، عالم نہیں ہیں، مجھے کہنے لگے کہ جس طرح آپ درس قرآن دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی درس دوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اور اچھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا اس طرح پڑھائیں تاکہ جس لفظی ترجمہ آپ کر لیتے ہیں میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا اس کے لیے آپ کو تھوڑا بنیادی ضابطے اصول سے صرف ناف کے یاد کرنے پڑیں گے تاکہ لفظوں کی پہچان ہو جائے۔ کبھی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے ان کو پہلا سبق دیا ماضی معلوم کا، ان کی گردان بتائی، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ یہ سبق ان کا پہلے 14 سیغے بتایا کہ یہ آپ یاد کریں۔ اس کے بعد میں کئی دفعہ ان سے رابطہ کر چکا ہوں کہ آگے چلے، کہنے لگا یہ نہیں متھا مار مار تھک گیا ہوں، یہ نہیں یاد ہوتا آگے کیا کہ چلے، سمجھیں؟ یہی مجھ سے کہتا متھا مار مار تھک گیا ہوں، یہی نہیں قابو میں آ رہا تو آگے کیا چلے۔ تو کام ذرا مشکل ہوتا ہے، بندہ کوئی بھی کام ہے نا سمجھتا ہے کہ جناب میں فوراً کر لوں گا، تو اس میں ثابت قدمی ضروری ہے، استقلال ضروری ہے، استقامت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو کوئی کام بھی ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکتے۔ علم دی پوڑی گوں اوکھیا متا سوکھی سمجھ کے بھول پویں، اتنے لکھاں کنواں دے پینڈے نو متا پیروں پروانا ٹور پویں۔ جہاں پہ جوتی ٹائٹ ہوگی تب یہ سفر طے ہو سکے گا۔ یہ ننگے پاؤں چل پڑیں اور کہیں جناب میں ابھی پہنچ جاؤں گا منزل پہ، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کمر کس کے ہمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر راہ خدا میں جب جہاد کے لیے آپ نکلیں، یہاں تو قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، یہاں تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے ایمان والوں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی لشکر سے ملو، تمہارا آمنا سامنا ہو، تم اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلو، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پھر قدم ثابت رکھنے ہیں، ثابت قدمی کو نہیں چھوڑنا ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ثابت قدمی کو تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فرمایا حالات تو آتے رہتے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کے موقع پر صحابہ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہمارا، وہ بدر میں 313 تھے، کامیاب ہو گئے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں، آج کیسے ناکام ہوں گے؟ اور آپ نے کہا نانا ایسے نہیں کہنا، اپنی تعداد پہ نظر نہیں رکھنی، میری مدد اور نصرت پہ نظر رکھنی ہے۔ اب حوازن میں تیر برسے اور جناب قدم اکھڑے صحابہ کرام کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر پیٹھ دے کر بھاگے، سمجھنا ہے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ رب نے کہا ہر وقت فتح نہیں ہوتی، کبھی تیر بھی لگتے ہیں، کبھی لاشیں بھی گرتی ہیں جیسا کہ احد میں بھی گری ہیں، اور کبھی حالات آتے رہتے ہیں، اور وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ایک میرا محبوب تھا، دوسرا اس کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، غار کے اندر تھے، تیسرا بندہ ہی غار میں وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ حالات بھی کبھی آتے ہیں، کبھی چھپ کر بھی نکلنا پڑتا ہے، کبھی دشمن کے آگے تلواروں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی تلواروں کے زخم بھی جھیلنے پڑتے ہیں، کبھی تیروں کے ساتھ بدن چھلنی بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو،
اللہ کی راہ میں اگر نکلنا ہے تو پہلا اصول یہ یاد رکھنا، فثبتوا، یہاں پر کمزور نہیں پڑنا، یہاں پہ ثابت قدمی کو نہیں چھوڑنا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ثابت قدمی دکھانی ہے۔ پہلا اصول کون سا ہے بولو جی؟ ثابت قدمی۔ نمبر 2، دوسرا اصول، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ صرف تسبیح مسجد میں نہیں پڑھی جاتی، صرف اللہ کو مسجد میں نہیں یاد کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کے میدان میں دشمن کو تو للکارنا ہے، لیکن بھروسہ اپنی للکار اور تلوار پر نہیں رکھ رہا، بھروسہ رکھ رہے تو اللہ کی مدد پہ رکھ رہے۔ بھروسہ کس پہ رکھنا بولے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین جہاد کے موقع پر بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے، دشمن سے کہو ہم نے نماز پڑھنی ہے، جنگ روکو ہم نماز پڑھ لیں۔ اگر دشمن اس بات کو مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مان لے تو 2 جماعتیں ہو جاؤ، ایک دشمن سے لڑے، دوسری نماز پڑھے۔ اگر اتنے میں ممکن نہ ہو کہ جنگ اتنی شدید ہے، فرمایا پھر سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھو، جنگ بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے رہو۔ اس حال کے اندر بھی نماز کی چھٹی نہیں، اس حال کے اندر بھی اللہ کو بھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جیسے ممکن ہو اللہ کو یاد ضرور کرو، لیکن اس حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جہاد کے اندر دوسرا ضابطہ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ اگر جہاد کرنے والا اللہ کو ہی بھول جائے، جس کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا، تو پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ پھر پیچھے بچا آگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھو جی، ان دونوں باتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ابھی جو دونوں ہم نے باتیں پڑھی ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے بولو؟ دل کے ساتھ۔ دیکھو استقامت، ڈٹا رہنا، یہ بظاہر تو جسم کھڑا ہوتا ہے لیکن اندر تو دل ہوتا ہے جو کھڑا رہتا ہے۔ دل ہمت کرتا ہے تب بندہ کھڑا رہتا ہے نا جی، دل ہی ساتھ چھوڑ دے بندہ کھڑا ہوگا نہیں۔ یہ بدر میں کفار کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا نا، تو وہ دل ہی ہار گئے تھے، اس لیے میدان چھوڑ کر بھاگے، اس لیے ان کی لاشیں گری، سب کچھ ہوا۔ جب بندہ دل ہی چھوڑ جائے تو پھر ثابت قدمی کہاں سے رہتی ہے؟ تو ثابت قدمی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور اللہ کی یاد کا تعلق بھی وہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ زبان تو ویسے توجہ دلانے والی ہے نا، اصل تو ذکر دل کرتا ہے، زبان تو یاد دلانے والی ہے، اصل تو ذکر کون کرتا ہے جی؟ دل کرتا ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، دل سے اللہ تعالیٰ کی صدا آئے، اصل ذکر تو یہ ہے۔ ایک عالم نے کہا نا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مذکرہ ہے۔ مذکرہ کہ میں نے یاد دلانے والی، یہ صرف مجھے اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جو تمہارا خالق و مالک ہے، تو یہ یاد دلانے والی چیزیں ہیں، اصل یاد تو دل کرتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا دل میں اللہ کی یاد بسانی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں، اللہ کے ذکر کے بغیر وقتی طور پہ شاید فتح ہو جائے، وقتی طور پہ کئی لوگ نہیں جنگ جیت جاتے، کافر بھی جیت جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن وہ وقتی جنگ جیتنا اور بات ہے، ہمیشہ کے لیے فلاح پانا اور بات ہے۔ فرمایا جب تم میرے نام پر استقامت کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہی جاؤ گے، پھر یہ نہیں کہ وقتی جنگ جیتو گے، بلکہ لعلکم تفلحون، تم ہمیشہ کے لیے کیا پا جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا ان باتوں کا تعلق دل کے ساتھ۔ اب اگلی آیت میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دل میں اللہ کی یاد ہو،
دل میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ثابت قدمی ہو، اور عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، تب تم فتح پاؤ گے۔ اگر نبی پاک کا طریقہ چھوڑا تو پھر بھی تم فتح نہیں پا سکتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا حنین کی، حنین کے موقع پر جب تیروں کی برسات ہوئی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر کے اوپر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اے لوگوں جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہے تم اس طرح کرو جس طرح استقامت کے ساتھ تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ڈٹ کر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسی طرح تم بھی ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر دشمن سے لڑنے کے لیے گئے ہو تو پھر آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، جب آپس کے جھگڑے ہوں گے پھر دشمن کے ساتھ تم نہیں لڑ سکو گے۔ اب یہ اتنا بڑا اصول، اتنا بڑا ضابطہ ہے۔ اب غور کیجئے، مسلمانوں نے جب سے آپس میں لڑنا شروع کیا دشمن مسلط ہو گیا ہمارے اوپر، دشمن ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ مسلط ہو گیا۔ اب ہمارے اندر یہ ہمت اور جرأت نہیں ہے، یہ سخت نہیں ہے کہ ہم دشمن کو آنکھیں دکھا سکیں، اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، آپس میں لڑ لڑ کے ہماری ساری توانائیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ نے پہلے بتایا تھا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرنا۔ آپس کی لڑائیوں نے تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور بڑے غصے میں تھے، غصے کی وجہ سے جھاگ بھی نکل رہی تھی منہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو ان کی حالت بالکل ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر اس کلمے کو پڑھیں تو یہ غصہ ان کا ختم ہو جائے۔ غصے کا بہترین علاج ہے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر غصہ کرتا ہے، شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور انسان کو جناب ایسے نافرمانیوں پہ مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع کروا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسی حالت بن جائے کہ ایک مومن دوسرے مومن پر غصہ کرے تو فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ ایمان والے کا غصہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، دشمن کے لیے ہوتا ہے، مومن کا غصہ مومن کے لیے نہیں ہوتا۔ اس نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اندر جھگڑے نہ کرو ورنہ فَتَفْشَلُوا، جو آپس میں جھگڑے کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمان آج قوم کی حیثیت سے دیکھو بزدل کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے اندر اتنی لڑائیاں لڑنی شروع کر دی ہیں کہ دشمن تو مزے کر رہا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جس مقام پر کھڑا کیا تھا وہاں کیا غلطی ہوئی؟ یہی ہوئی نا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن غلطی عملی طور پہ تو ہوئی نا، تو اس جگہ کو چھوڑ دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا اکھڑ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لاشیں گری اور پھر میدان احد چھوڑنا پڑا۔ اس لیے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ اور جناب
آخری بات وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر بھی کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر اللہ سے مدد چاہتے ہو صبر کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے نا، اور یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر تھے، جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا تھا جی؟ کنویں میں، وہ کھڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، تنگی ہے، بڑی پریشان کن صورت حال ہے، کوئی پیسے ٹکا بھی صحیح ہمارے پاس کوئی نہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں مہربانی کر کے غلہ دے دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، پیسے تو ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، کچھ صدقہ خیرات دے دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے اللہ بڑا بہتر بدلہ دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا صدقہ خیرات تو چلو میں تمہیں دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تو دو، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ جب یہ بات کہی نا تو بڑے حیران ہو کر کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور آگے جو جملہ کا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ اس کو اسی طرح عزتیں دیتے ہیں۔ تو صبر کا دامن جو بندہ نہ چھوڑے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیتے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم صبر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ حالات کو یوں پھیرے گا کہ جناب اللہ تمہیں عزت دنیا میں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ وہ دن بھی یاد کر جب تجھے بھوک کے دورے پڑتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے مرگی ہو گئی ہے، گردن دبا کے مرگی کا علاج کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے واللہ کوئی مرگی شرگی نہیں تھی، مجھے تو بھوک کی وجہ سے بھوک کے دورے پڑ رہے تھے۔ اور ایک وہ دن بھی آیا کہ مسجد نبی میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ ہیرا اٹھا لو جتنا چاہیے یہاں سے۔ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے اتنا سونے کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی۔ تو وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، خلاصہ کیا نکلا؟ اے ایمان والو مقابلے میں جانا ہے، نمبر 1 ثابت قدمی نہیں چھوڑنی، نمبر 2 اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، نمبر 3 اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نمبر 4 آپس میں جھگڑے نہیں کرنے ورنہ بزدل پڑ جاؤ گے، اور نمبر 5 صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔